الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال الله سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن آذ ويريد على صخرة استناقا وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب قابل احترام بھائیوں عزیزہ دوستوں بزرگوں اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر اس طرح مہربان ہے کہ ہوتے ہی ماں کی دل کے اندر اس کے لیے محبت ڈالتے ہیں اور ماں کی چھاتی میں اس کی روزی اتارتے ہیں اللہ نے اعلان کیا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں دو ہونٹ اور ایک زبان نہیں دی کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو بھوک لگتی ہے اس کی روزی کا نظام اللہ بناتے ہیں انسان دھوکے میں پڑ گیا یہ سمجھ رہا ہے کہ روزی میں کماتا ہوں حالانکہ روزی اللہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روزی دیتے ہیں اور آسان کر کے دیتے ہیں بچپن میں ماں کی گود میں 2 سال اس کو روزی مل رہی ہے بڑا ہوتا ہے ماں باپ اس کے کھانے کا اس کے دوا دارو کا راحت آرام کا انتظام کرتے ہیں تو روزی اللہ دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں 4 مہینے میں اس کا جسم بنا پھر اللہ نے اس جسم میں روح ڈالی اور 5 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا نہ اس کو دانت ہے نہ اس کا منہ کھل سکتا ہے نہ آنکھیں کھل سکتی ہے نہ ہاتھ چلا سکتا ہے نہ کہیں سے روزی لے سکتا ہے نہ آپ کے راستے سے اللہ اس کی روزی کا انتظام کرتے ہیں خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں خیال رزق ہے رزاق کا خیالی نہیں روزی اللہ دیتے ہیں پروردگار پرورش کرنے والا روزی دینے والا سارا نظام چلانے والا ایک اللہ ایک مالک ہم سب کا مالک ایک ہے ہم سب کا مالک ایک ہے وہ ایسا مالک ہے کہ دنیا میں بھی مالک ہے اور آخرت میں بھی مالک ہے مالک یوم الدین دین کہتے ہیں بدلے کو وہ بدلے کے دن کا مالک وہاں آدمی کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ذرہ برابر آپ دیکھو
کہیں دھوپ کی شعاع نظر آتی ہے، گھر کے اندر سوراخ کی وجہ سے دھوپ نظر آتی ہے، اس میں ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا مالک ہے۔ 5 مہینے بھئی یہ موبائل بند کرو، یہ گناہ کی بات ہے۔ قیامت میں سب سے زیادہ سخت عذاب، قیامت میں سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر لینے والوں کو ہو۔ صورت بنانا اللہ کا کام ہے، اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کر کے صورت بنائے، قیامت میں اللہ اس کو اتنا سخت عذاب دیں گے کہ اتنا سخت عذاب کسی کو نہیں ہو۔ تم شوق پورا کر رہے ہو اور 2-1 آدمی غلطی کرتے ہیں، یہ جو رحمت کے فرشتے اتر گئے تھے، ایسے گناہ کی وجہ سے رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی جو رحمت اتر رہی تھی وہ چلے جائے گی۔ مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے جو اللہ کا طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے، وہ مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، اس سے محرومی ہو جائے گی۔ اتنا سخت گناہ ہے، آئندہ کوئی نہ کرے، جس نے کیا ہے اس کو ڈیلیٹ کرو، اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو منع کرو، ایسے لاپرواہی نہ ہو۔ کوئی بات نہیں، انسان ہے، جوان ہے، نیا آیا ہے، اس کو بچاؤ اس گناہ سے، اس لیے کہ بات یہ چل رہی ہے، اللہ سب کا مالک ہے، وہی پروردگار ہے، روزی کا نظام اللہ چلاتے ہیں۔ آدمی کو دھوکہ لگا ہے میں کماتا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، بکریوں میں، بھیڑیوں میں، گائے بیل بھینس میں، اونٹنی اور ہتنی میں، ان سب کے اندر کتنے ڈاکٹر ہیں؟ ارے بولو، کتنے انجینئر ہیں؟ کتنے دکاندار ہیں؟ کتنے مالدار ہیں؟ کتنوں کے پاس تجوری ہے؟ کتنوں کے پاس فریج ہے؟ جانوروں کو پالنے والے اللہ ہیں، تو انسانوں کو اللہ کی قسم، انسانوں کو اللہ ہی پالتے ہیں، اللہ کے پالنے کا نظام ہے۔ 5 مہینے ماں کے پیٹ میں پال کے دکھایا، 50,000 سال کا دن، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا دن۔ پان کھانے لیں گے اس دن کوئی نوکری نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی دکانداری نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی کمانے کے ذریعے نہیں، کوئی گوڈاؤن نہیں، کوئی فریج نہیں، 50,000 سال کا دن۔ اب بتاؤ کون پالے گا؟ ارے بولو کون پالے گا؟ کیا آواز بھی نہیں آتی تمہاری تو؟ ارے کون پالے گا؟ اپنی قدرت سے پالے گا، کوئی بدن پہ کپڑا نہیں۔ سارے انسان بغیر ناشتے کے، بغیر کھانے کے، نہ شام کو کوئی چائے پانی ہے، نہ کھانا ہے رات کا۔ جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہی پالنے والا ہے، روزی دینے والا اللہ ہے۔ یہ جو دھوکہ لگا ہے میں کرتا ہوں تو ہوتا ہے، یہ بہت برا بگڑا ہوا یقین ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کا یقین جو بگڑا ہے وہ آنکھوں کے راستے سے بگڑا ہے۔ کہاں سے بگڑا ہے؟ آنکھوں کے راستے سے۔ آدمی دیکھتا ہے اور وہی کا تاثر جی میں لے لیتا ہے، اور دعوت کی محنت آنکھوں کے دیکھے کا انکار ہے، آنکھوں کے دیکھے کا انکار ہے۔ انکار کرو، جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھ رہا ہے اس چیز کا انکار کرو، اور یہ کہو اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، بولو سب بولو، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ انکار جب تک کرنا نہیں سیکھو گے تمہارے دلوں سے مخلوق کا تاثر نہیں نکلے گا۔ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا دکھتا ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بچپن میں بچہ ماں کو دیکھتا ہے، ماں کی چھاتی سے اس کا پلنے کا نظام چل رہا ہے تو یہ روتا ہے، ماں چھاتی سے لگاتی ہے،
باپ لگائے، بہن لگائے، کوئی اور ہاتھ میں لے، کسی کے نہیں سنتا، ماں کے ہاتھ میں جاتی ہی سکون مل جاتا ہے۔ یہ یقین بگڑنا شروع ہوا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے دیکھتا ہے نہیں اماں نہیں، اماں تو پکا کے دیتی ہے، لاتے تو ابا ہے۔ تھوڑا سا اور نوجوان ہوا کہ نہیں ابا تو کہیں سے لاتے ہیں، ابا تھوڑی ہے اصل، دکان ہے، کھیتی ہے، عہدہ ہے، ڈگری ہے، طاقت ہے، عقل ہے، تجربہ ہے، ہنر ہے، فن ہے۔ اب اس کی طرف یقین جا رہا ہے، اب اس کے پیچھے پڑ گیا، مجھے یہ کورس سیکھنا ہے، مجھے یہ ہنر سیکھنا ہے، مجھے یہ مہارت لینی ہے، مجھے یہ تجربہ لینا ہے۔ پھر خود کرنے لگتا ہے، جوان ہو گیا، نوکری مل گئی، دکان کھل گئی، کھیتی کر رہا ہے، ہل چلا رہا ہے، اس کے پاس کاروبار آ گیا، مال آیا، اسباب آئے، اب یہ گھمنڈ میں آ گیا، اب کہتا ہے میں کرتا ہوں تو ہوتا ہے، اور اس غلط یقین کے ساتھ جیتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی ڈانٹ کر کہتا ہے رہنا ہے تو رہو، ہے تو یہاں سے نکل جاؤ۔ ایسی نافرمان اولاد تیار ہو گئی۔ جس ماں باپ نے پیدا کیا، جن کا احسان ہے، ان کو بھولا۔ ارے کیوں نہ بھولتا کہ جب یہ ماں باپ نے اس کو اپنے مالک کی حقیقت کا پتہ نہیں بتایا، اگر ماں باپ اس کو سمجھاتے ہم نہیں پاتے، پانے والا اللہ ہے، تو یہ ماں باپ کا بھی ادب کرتا۔ سب سے بڑا قصور ہمارا یہ ہے، ہم کسی کو نہیں سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک اللہ ہے جو سارا روزی کا نظام چلانے والا ہے، ساری دنیا کا نظام قابو اور کنٹرول میں اللہ کے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، سارا نظام چلا رہا ہے۔ آخرت کا دن کا مالک، دنیا کے اندر بھی مالک، سب قابو کنٹرول اللہ۔ تم نے گاڑی خریدی، تم کہتے ہو ہم مالک ہے، ارے یہ گاڑی کا حقیقی مالک اللہ ہے، تم چاہو تو بھی چلے اور تم نہ چاہو تو بھی چلے۔ لائن بریک فیل ہو گیا، آپ چاہ رہے گاڑی رک جائے، نہیں رک رہی، چاہت اللہ کی چلتی ہے، نظام اللہ کا چلتا ہے، انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، ارے یہ تو اپنی ذات پر بھی مالک نہیں ہے، کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائے، اپنی ذات سے اپنی ذات کو نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کا محتاج ہے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، زندگی میں زندہ رہنے کا بھی مالک نہیں، اور موت کے وقت میں مرنے کا بھی مالک نہیں، اور مار دے تو دوبارہ جینے کا بھی مالک نہیں۔ باتیں بڑی بڑی کرتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ جب تک آدمی اللہ سے ہونے کو نہیں بولے گا تب تک اس کا دل بھیتر صحیح نہیں ہوگا، بگڑا ہوا یقین بنے گا۔ ان بگڑے ہوئے یقین کے ساتھ یہ بگڑے ہوئے اعمال کرے گا، اور اللہ ناراض ہو کے اس کے حالات خراب کرے گا۔ حالات جو خراب ہوتے ہیں انسانوں کی نافرمانی پر ہوتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، کتے بلی جانور نہیں بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے جو کسی کا شکر نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر نہیں کرتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو تھوڑے پہ شکر نہیں کرتا تو وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا۔ تھوڑے پر شکر کرنے والے، تھوڑے پر راضی رہنے والے، وہ زیادہ پر بھی شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو آپس کی اجتماعیت بڑی نعمت ہے، اور آپس کے اندر لڑائی جھگڑے افتراق یہ سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑا عذاب ہے۔ انسانوں کو اللہ سے جوڑو، اپنی ذات سے نہیں جوڑنا۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، سب کو تعارف کراؤ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ روزی دینے والا اللہ ہے، سب کو کہو روزی دینے والا اللہ ہے۔ کوئی کسی کو روزی نہیں دیتا، روزی اللہ دیتے ہیں۔ کتنے عہدے والے، کتنے ڈگری والے، کتنے مالدار، کتنے وزیر، کتنے بادشاہ، کتنے ایسے تھے جن کا دبدبہ تھا دنیا میں، پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ نمرود،
मिस्र के अंदर बड़ा बादशाह फिरौन सैकड़ों साल हुकूमत करते थे, उनके इशारों पर काम होता था। इस तारीख को मालूम हुआ फिरौन को कि कोई आदमी आएगा, कोई बच्चा पैदा होगा और वो मेरी हुकूमत का पाया तख्ता बदल देगा, वो पलट देगा। तो उस जालिम ने बच्चों का कत्ल शुरू किया। ऐसे जालिम होते हैं, जब ईमान नहीं होगा तो अकल रहबरी नहीं करेगी, जो ईमानदार होगा अल्लाह उसकी रहबरी करते हैं। ईमान वाला उस जालिम ने 70,000 बच्चों का कत्ल किया है, 70,000। और अल्लाह तो बड़े जबरूत वाले हैं, मौका देते हैं, ढील देते हैं, मोहलत देते हैं, सहूलत देते हैं, फुर्सत देते हैं, नेमत देते हैं, आजमाने के लिए कि तुम हमारे बनकर आते हो या नाफरमानी करते हो। उसने बढ़ाई का बोल बोलते बोलते यहाँ तक कहने लगा अना रब्बुकुमुल आला, कि सबसे बड़ा रब तो मैं हूँ। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिरौन इसकी सल्तनत है, जबरदस्त ताकत है, जुल्म कर रहा है इंसानों पर, उनकी औरतों को बागिया बना रहा है, बच्चों को गुलाम बना रहा है, आदमियों को ज़बह कर रहा है, बच्चों को ज़बह कर रहा है। एक मौका होता है, अक्लमंद होशमंद समझ से काम लेते हैं, तौबा करते हैं, तौबा करने वालों को माफ करता है, अकड़ने वालों को मौका देता है। फिर जब पकड़ आती है अकड़ वालों की तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं होता है। दुनिया आखिरत की तैयारी की जगह है। ये मोहलत और सहूलत जो मिली है, इससे मेहनत करो, इसकी मेहनत करके अल्लाह को राजी कर लो। राजी करने वाली मेहनत, अल्लाह की रजा हासिल हो जाए। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, सबसे बड़ी चीज अल्लाह की रजा है। वो अल्लाह जिसने निजाम चलाया है दुनिया का, अपने बंदों को बड़ी बड़ी नेमतें दी है, बड़ा एहसान करके इंसान बनाया है, फिर उसके खाने पीने का निजाम चलाया है। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में अंधेरा नहीं, रात भी आती है। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माआशा, दिन भी बनाया है, रात भी बनाया है। किस लिए? दिन को तुम मेहनत कर लो और रात को तुम थोड़ा सा आराम कर लो। कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमद, आप देखते हो कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो रात को लंबी कर दे। कब तक? इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक लक़ादिर है। क्या बोलते हैं क्या? यूरोप के ऊपर जो ममालिक है, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, उसके ऊपर ऐसे इलाके हैं जहाँ 6 महीना दिन और 6 महीना रात होती है। 6 महीना तक दिन रहता है और 6 महीने तक रात होती है। तो अब कैसा, अगर रोजा रखेंगे तो कैसा रखेंगे? क्यों भाई, कैसे रखेंगे 6 महीने तक? उलमा ने उसके लिए सहूलत बताई उनको। 6 महीने रात होती है तो क्या नमाज नहीं पढ़ेंगे, काम धंधा नहीं करेंगे? उसके लिए उनका निजाम बनाया। तो अल्लाह ऐसा कादिर है कि रात को लंबी करे। कुरान पाक में लिखा है क़यामत तक कर दे। मन इलाहुन गैरुल्लाह यातिकुम बिदिया, अल्लाह के अलावा कौन है जो दुनिया में रोशनी ला सके? कुल अरायतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहारा सरमद इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाह यातिकुम बिलैलिन तस्कुरूना फीह। अगर अल्लाह दीनी दन ले आए, रात ना लाए, क़यामत तक के दिन को लंबा कर दे। सर्दी गर्मी में आप देखते हो अल्लाह अपनी कुदरत से दिन को छोटा करते हैं, रात को लंबा करते हैं। गर्मी में रात को छोटा कर देते हैं, दिन को लंबा कर देते हैं। अल्लाह करते हैं, अपनी कुदरत से करते हैं। सारे इंसानों को दिखा रहे हैं अल्लाह का ऐसा निजाम है। सूरज कौन निकालता है? अरे बोलो, कौन निकालता है? अल्लाह निकालता है। नमरूद के दरबार में जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत दी
ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو انسانوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بے ایمان تھا، عقل نے رہبری نہیں کی، دعویٰ کرنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو قید کر کے قتل کر دیا۔ کیوں بھائی، اس کو مارنا جلانا کہتے ہیں؟ آپ دیکھو عقل رہبری نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے، نبی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اور سمجھدار اس لیے ہوتے ہیں کہ انسانوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ ہمارا جو یہ اجتماع ہے نا، وہ نبیوں والا طرز پوری دنیا میں زندہ کرنا ہے۔ انسانوں کی زندگی میں وہ طرز زندہ ہو کہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، دشمنوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، اپنا دل بڑا کرو، انسانوں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ، اندر سے کوٹ کوٹ کر انسانوں کے دلوں میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ اجتماع اسی بات کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ اس طرح بات نہیں سمجھ رہا ہے، اس کا قابو انسانوں پر ہے، اس لیے اس نے طاقت کا دعویٰ کیا۔ چلو ایسی بات کرتے ہیں جہاں اس کا دعویٰ نہیں، جہاں اس کی طاقت نہیں، جہاں اس کا ہاتھ نہیں جاتا۔ کہنے لگے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اگر تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو تو مغرب سے ایک دن سورج نکال کے بتا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب گھبرا گیا، بھڑک اٹھا، ناراض ہونے لگا۔ انبیاء علیہ السلام بہت معقول بات سمجھاتے ہیں، کیوں کہ ان کے دلوں میں مقابلے کا جذبہ نہیں ہے، ان کے مال و دولت کو چھیننے کا جذبہ نہیں ہے، ان کی حکومت اور طاقت پر قبضہ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جانے کا جذبہ ہے۔ سورگ میں جائیں، نرک سے بچ جائیں، یہ جذبہ ہوتا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اسی جذبے کے ساتھ آتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، نمرود نے ایک دن بھی سورج کو مغرب سے نکالا؟ ارے ہاں یعنی کچھ تو بولو، نہیں نکالا نا۔ لیکن اللہ قادر ہے کہ سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکالے، پورب کی بجائے پچھم سے نکالے۔ ارے بولو اللہ قادر ہے نہیں ہے؟ حدیث پاک میں لکھا ہے قیامت سے 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب سے نکالیں گے، لیکن جس دن، سنو، جس دن سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر چاہے انسان کتنا ہی روئے، خون کے آنسو بہائے، آنکھوں کو چبائے، اللہ معاف نہیں کرنے والا۔ حتیٰ تطلع الشمس من مغربها، مغرب سے جس دن سورج نکل گیا بس وقت ختم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو موقع دیا ہے کہ جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں سب اس بات کو سمجھیں اور ایک ایک کی خوشامد کریں، اس کو سمجھاؤ ایک اللہ ہے جو سارا نظام چلانے والا ہے۔ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، پیار سے، محبت سے، خوشامد کر کے، ہاتھ جوڑ کے، جھولی پھیلا کے اس کو کہو گناہ مت کر، نافرمانی مت کر، گناہوں کے اڈوں کو آباد مت کر، کسی پر ظلم مت کر، کسی غریب پر تو اپنا مادانی کا نشہ مت بتا، ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ تیرا عہدہ، تیری ڈگری، تیری طاقت، تیری سلطنت، تیرے ساتھ جتنا قافلہ ہے، تیرا مال، تیرا اسلحہ، اللہ ایک دن سب ختم کر دیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، بات سمجھنے کی ضرورت ہے، دھوکہ نہ لگ جائے ہمیں، ہم بھول نہ جائے اپنے مالک کو۔ موت کے وقت میں پتہ چلے گا، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی بچ سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے موت کے وقت میں ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی آدمی کے بدن پر ایک ساتھ 1000 مرتبہ تلوار سے وار کیا جائے، جتنی تکلیف اس سے ہوتی ہے اس سے زیادہ موت کے نکلنے کے وقت میں تکلیف ہوتی ہے۔ کسی نے مثال دی، کانٹے دار، سخت کانٹے دار شاخ، ٹہنی، ڈالی، اس کو منہ کے حلق کے اندر اتار دیا جائے،
اور ایک دم سے جھٹکے سے کھینچو، جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف روح کے نکلنے کی ہوتی ہے۔ اللہ نے مہلت دی ہے، توبہ کر لو۔ اللہ نے احسان دکھایا ہے، میرے بندوں میں نے کتنی نعمتیں تمہیں دی ہے، انسان بنایا، پیارا چہرہ بنایا، اور آپ پہ تاکید کرے اللہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے اچھی شکل و صورت والا انسان کو بنایا ہے۔ ارے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ہزاروں بار تم نے اپنے چہرے کو دیکھا ہے، جی نہیں بھرتا، جی چاہتا اور دیکھو۔ دعا سکھلائی آئینے میں دیکھنے کی، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ یہ خوبصورت چہرہ تو نے بنایا ہے، اے اللہ میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ چہرے کا خوبصورت ہونا کمال نہیں، انسان اپنے اخلاق سے باکمال ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اچھا انسان بناؤ۔ اللہ نے نعمتیں دی ہے، انسان کو ساری مخلوق پر سب سے زیادہ شرف بخشا ہے، 18,000 مخلوقات ہیں، ہاں اللہ کے علم میں ہے 18,000 مخلوقات، اس میں سب سے بڑا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ساری مخلوق میں سب سے زیادہ شرف اور سب سے زیادہ اعزاز اور سب سے زیادہ اچھا انسان کو بنایا۔ کیوں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ساری کائنات میں اللہ کا خلیفہ انسان ہے۔ انسان کے اعمال پر آسمان سے فیصلے آتے ہیں، زمین پر اللہ کا خلیفہ ہونا کیا بات ہے کہ ساروں کے ساتھ بھلائی، ہمدردی، خیر کا جذبہ، محبت کا جذبہ، شفقت اور ترحم کا جذبہ، لوٹ مار نہیں، لوٹ کھسوٹ نہیں، گنڈا گردی نہیں، ظلم پرستی نہیں، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، یاد رکھنا۔ ایک دن آئے گا یہ ظالم کی پکڑ ہوگی، اس دن چیخے گا، چلائے گا، اس کو کوئی بچا نہیں پائے گا۔ تھوڑے سے وقت کو غنیمت سمجھو۔ اللہ نے کیسے کیسے احسانات انعامات کی ہے، نعمتیں دی ہے، زمین دی ہے، تم اس پر چلو، راحت آرام کرو، آسمان کا سایہ دیا ہے، دھوپ کی شعاع سے نہ جانے کتنی نعمتیں پھلتی پھولتی ہے، چاند کی ٹھنڈک دی ہے، آسمانوں سے بارش برسایا، زمین پر لہلاتا ہوا باغ تیار کیا، کھانے کے لیے روزیاں دی، ٹھنڈی لاتے ہیں، گرمی لاتے ہیں، موسم بدلتے ہیں کیونکہ ایک موسم سے آدمی اگتا نہ جائے، خوشی لاتے ہیں، صحت لاتے ہیں، نعمتیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ دیکھو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جانور بنایا، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، اور ہم نے مالک تمہیں زمین پر مالک بنایا۔ وہ کوئی کہتا ہے میرے پاس 50 اونٹ ہے، اونٹنیاں ہیں، کوئی کہتا ہے میرے پاس 10 ہتنی اور ہاتھی ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس گائے بیل بھینس ہے، میں اتنے جانوروں کا مالک ہوں، بکریاں ہے۔ آپ دیکھو وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اللہ کہہ رہے مالک بھی ہم نے بنایا اور ہم نے ان کے تابع بھی کر دیا۔ جانور تابع ہوتے نہیں ہوتے، 50 بکریاں ایک بچہ لے کے جا رہا ہے جی، 100 بہن جانور لے کے جا رہا ہے جی، گائے بیل بھینس کو پال رہا ہے، اونٹ ہوتا ہے، اونٹ اور اونٹنی، آپ دیکھو اس کے نکیل پڑی ہوئی ہوتی ہے، 5 سال کا بچہ یہ 10 سال کے اونٹ کو لے کے کھینچتا ہوا لے کے جا رہا ہے، وہ اس کے پیچھے مزے سے ٹہلتے ہوئے جا رہا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اللہ نعمتیں بتا رہے ہیں، ارے تم ان پر سواری بھی کرتے ہو اور تم انہی میں سے اچھا اچھا گوشت کھا بھی لیتے ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور یہ جانور ایسے ہیں ان میں تمہیں بہت نفع ہے۔ جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، چمڑے کی خرید و فروخت ہوتی ہے، ہڈیوں کا کاروبار ہوتا ہے، ہڈیوں سے پاؤڈر سے نہ جانے کتنی چیزیں بنائی جاتی ہے، اس کا خون کا استعمال ہوتا ہے، تجارت بھی ہو رہی ہے، اور اس میں بہت سارے منافع چھپے ہوئے ہیں۔ جانوروں کے اندر ہل چلا لیتے ہو، سامان اس پر لاد کر لے کر جاتے ہو،
کچر ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، سواریاں ہوتی ہیں. ومشارب، اور تم اس میں سے پیتے بھی ہو، دودھ بھی پی رہے ہیں بھائی، اور اس کا سوپ بھی پی رہے، جوس بھی پی رہے. پیتے نہیں پیتے بھائی؟ کمزوری ہے تو اس کو ذرا پائے کا سوپ بنا کر دے دو. دیکھو پینے کی چیزیں، اور پھر اس پینے میں بھی عبرت ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، سننا بہت دھیان سے بات. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ارے تمہارے لیے تو جانور میں بھی عبرت ہے. مِن بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. دنیا میں کوئی مشین، کوئی آنا، کوئی سائنسداں، سب کو چیلنج ہے کہ بھئی پانی اور یہ سوکھا چارہ اس مشین میں ڈال دو، اس میں خون علیحدہ ہو جائے، پخانہ پیشاب علیحدہ ہو جائے، اسی میں گوشت تیار کر کے بتا دو، اسی میں ہڈی بنا کے دکھا دو، اور اسی میں سے دودھ نکال کر بتا دو کہ وہ ہے کوئی دنیا کی طاقت؟ ارے بولو، کوئی بھی نہیں. اور اللہ، یہ اونٹنی ہے، یہ گائے ہے، یہ بھینس ہے، یہ بکریاں ہیں، ان کو چارہ دیا جاتا ہے، سادہ پانی پیتے ہیں، پیخانہ پیشاب الگ، اوپر کھانے کا نظام، پیچھے سے نکلنے کا نظام، درمیان میں خون، خون لال، پیشاب پیلا، اور نیچے تھن، اور اس میں سے صاف شفاف دودھ نکلتا ہے. خالصاً سائغاً للشاربین. پینے والے کو کتنا مزہ آتا ہے. پانی پی لو ٹھسکا لگے گا، کوئی چیز کھا تو ٹھسکا لگے گا، لیکن آپ دودھ پیو کبھی ٹھسکا نہیں لگتا. ایسی نعمت، پینے میں مزہ. اسی سے مکھن تیار کرو، گھی تیار کرو. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. ارے اتنی نعمتیں ہم نے دی ہے، اے انسان تو اللہ کا شکر نہیں کرتا؟ سب بولو الحمدللہ. ذرا دل سے بولو کہ اللہ نے انسان بنایا. بولو الحمدللہ، دل سے نکلنا چاہیے. ایسی دل کی گہرائی سے نکلے، اللہ کو پیار آ جائے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. سنو بات کو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھائے گا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. تم شکر کرو گے اللہ راضی ہوگا. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. اللہ تعالیٰ ناشکروں کو کبھی پسند نہیں کرتا. کبھی ناشکرا نہیں بننا. بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اولادوں کو سمجھایا کرو، دیکھو اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈالو. اللہ نے انسان بنایا، پیاری پیاری آنکھیں، ہاتھ پیر دیا، دل دماغ دیا. کیوں بھائی شکر کرو گے؟ اللہ کا شکر کرنا. پھر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ اکبر. ایسی نعمت کہ ایک ایمان والا گناہ سے گناہ کے اندر ڈوبا ہوا، اگر اس کے کلمے کی برکت سے جب بھی جہنم سے نکلے گا، اللہ اکبر، گناہگار مسلمان بھی جہنم میں جائے گا. جیسے بے ایمان لوگ جائیں گے، ایسے مسلمان بھی جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کہ نماز چھوڑا، کسی پر ظلم کیا، دھوکہ دیا تھا، کسی کو ستایا تھا. تو مسلمان ہے تو کیا ہوا، لیکن تجھے بھی اللہ کے یہاں حساب دینا ہے. کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں بس کافی ہے. مسلمان ہونے پر شکر کرے، لیکن اپنی زندگی کا رخ صحیح کرے، ورنہ یہ آدمی کو اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا. جب یہ جہنم میں ہوگا، لوگ جہنمی تڑپ رہے ہوں گے، جل رہے ہوں گے. ہاں، خطرناک. دنیا سے 70 گنا زیادہ آگ ہے وہ. دنیا کی آگ کی کوئی قیمت نہیں اس آگ کے مقابلے. یہ آگ کو بھی اگر اس آگ میں ڈالا جائے تو یہ آگ بھی اللہ سے پناہ مانگے، اے اللہ اس آگ کی گرمی میں برداشت نہیں کر سکتے. ایسی آگ، اس میں جہنم میں آدمی جل رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بے ایمان لوگ کہیں گے، ارے مسلمانوں، تم تو دنیا میں کلمہ پڑھتے تھے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم تو دنیا میں کلمہ پڑھتے تھے اور مسلمان جنت میں جائے گا یہ کہتے تھے، تم ہمارے ساتھ جہنم میں کیسے آ گئے؟ اللہ کو غیرت آئے گی، اعلان کریں گے
کہ جس نے زندگی میں ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہے اس کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کے اندر داخل کرو۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، یہ ایمان، یہ کلمہ، یہ اتنا قیمتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بندگی کے قابل اللہ کی ذات، سب جھکانے کے قابل اللہ کی ذات، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرے، سب کچھ مل کر اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی ہے جو جی لگانے کے لائق ہے، محبت کے قابل ہے، اعتماد کے قابل ہے، بھروسے کے قابل ہے، جس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے وہ اللہ ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو سکھایا، چچیرے بھائی تھے عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ کے لڑکے، دیکھ بھائی، جب بھی تو مانگنا تو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا۔ یہ سکھایا گیا ہے، ہر مسلمان کے ذمہ ہے اپنے دل کا یقین صحیح کرے، اپنے دل کا رخ صحیح کرے، اور جب تک یہ مخلوق کا انکار کرنا نہیں سیکھے گا تب تک کہ خالق کا یقین دل میں نہیں آئے گا۔ آپ نے مکان خریدا، دھول مٹی ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، آپ کا صاف ستھرا قالین، کپڑے، بستر، سامان آپ لانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ گھر میں جھاڑو لگائیں گے، اندر کا سارا کچرا جہاں باہر پھینکیں گے، پوچھا لگائیں گے کہ گھر اچھے سے صاف ہو جائے، اب آپ کا اچھا سامان صاف ستھرا اندر لائیں گے۔ میرے دوستوں، دلوں کے اندر ہمارے کچرا بنا ہوا ہے، کوئی کہتا عہدے سے ہوتا ہے، کوئی کہتا ڈگری سے ہوتا ہے، کوئی کہتا طاقت سے ہوتا ہے، کوئی کہتا عقل سے ہوتا ہے، کوئی کہتا حکومت سے ہوتا ہے، کوئی کہتا اسلحے سے ہوتا ہے، کوئی کہتا اکثریت سے ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کھیتی باڑی اور دکان اور تجارت نوکری سے ہوتا ہے۔ ایسے پھنسے ہوئے ہم، یہ سب غلط یقین دلوں میں اترا ہوا ہے، اس کو دل سے نکالو۔ اسی لیے سکھایا گیا لا الہ، یہ ہے، کسی نے کچھ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے قابل نہیں، کوئی جی لگانے کے لائق نہیں، کوئی اعتماد کے قابل نہیں۔ جتنا جو کچھ نظر آ رہا ہے سب دھوکہ ہے، الا اللہ، بس اللہ کی ذات ہے جو دل میں بٹھانے کے لائق ہے۔ ایک اللہ کا یقین دل میں آ جائے، دل کے اندر یقین بنے، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، تنے تنا کرتے ہیں، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں، اور سب کچھ مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں کچھ کر سکتا ہے؟ خوشی کرانے والا کون؟ غنی کرانے والا کون؟ صحت کرانے والا کون؟ بیماری کرانے والا کون؟ خوف کرانے والا کون؟ امن کرانے والا کون؟ حالات کا بدلنے والا کون؟ یہ اللہ 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 کہنا اتنا آ جائے کہ ہر جگہ بات دل میں اترے، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کو چیز سے نہ جوڑو، سبب کو سبب سے نہ جوڑو۔ بھائی کھٹا کھایا تو کھانسی آئی، برف کھایا تو سردی ہو گئی، کیلا کھایا تو چھینک آئی، یہی ہمارے بول ہمارے دلوں کو گندا کرتے ہیں۔ یہ سب ظلمت کے بول ہیں، دلوں میں اندھیرا آتا ہے۔ جماعتوں میں کیوں نکالتے ہیں؟ جماعتیں گشت کیوں کرتی ہے؟ مسجد کے ماحول میں کیوں آتے ہیں؟ مسجد کی جماعتوں میں کیوں نکالا جاتا ہے؟ ہر جگہ ایک ہی بات ہے کہ دلوں کے اندر جتنا بگڑا ہوا یقین ہے اس کو نکالنا ہے۔ بیمار ہے گھر چھوڑو، وائرس ہے تمہارے علاقے میں نہیں رہنا، ہاسپٹل میں آؤ، دکان کھیتی باڑی تجارت کے لیے گھر چھوڑو، کچھ کمانا ہے کچھ لینا ہے تو قربانی دو، مجاہدہ کرو۔ ایمان کے سیکھنے کے لیے آج مسلمان سمجھداری سے کام نہیں لے رہا۔ ایمان کی محنت ہے، ایمان بنے گا ایمان کی محنت سے، جتنا ایمان کی دعوت دیں گے اتنا ایمان بنے گا۔ اللہ کی قدرت کو بیان کرو، اللہ کی طاقت کو بیان کرو، اللہ کے خزانوں کو بیان کرو، اللہ کی کبریائی کو بیان کرو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اللہ کی سمدیت کو۔ ادھر دیکھو، ادھر اللہ سے ہونے کو جتنا بولو گے اتنا دلوں کے اندر جائے گا۔ ادھر ادھر نہیں دیکھتے بیان کے ٹائم، ورنہ بات دل میں نہیں جائے گی۔ کام میں آنا کافی نہیں ہے، کوئی آتا ہے جاتا ہے، تم کیوں متاثر ہوتی ہو؟ اپنے کام میں لگو،
اگر آپ اس کی قربانی دے کر بات نہیں سنو گے، شیطان اسی کی کوشش میں ہے، تو بات دل میں نہیں اترے گی، یاد رکھنا۔ زندگیاں اس کی بدلے گی جس کے دل میں بات اترے گی۔ آپ نے میڈیکل سے دوا لے لیا اور جیب میں رکھ کے گھومتے رہے، جو میں کتنے دن میں شفا ہوگی؟ پیٹ میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، سر میں درد ہے، وہ معدے میں جانا چاہیے۔ جیسے یہ یقین ہے دوا معدے میں جائے، اس سے زیادہ حقیقی یقینی بات ہے کہ بات دل میں اترے، ایک اللہ کا یقین دل میں آئے۔ وحدہ لا شریک لہ، اکیلا تنے تنہا، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کا وزیر نہیں، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرے۔ قل هو اللہ احد۔ اے نبی جی آپ یہ شاہی فرمان سارے انسانوں کو سنا دے، اکیلا ہے اللہ، اکیلا ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز نرادھار، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت، سب اس کے محتاج، اللہ الصمد بے نیاز ذات۔ پیاس بنایا اس کو پیاس نہیں لگتی، پانی بنایا اس کو پانی کی ضرورت نہیں۔ انسان تھکتا ہے، اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے، اللہ نہ تھکتے ہیں، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایسا انسانوں کے دل کے قریب، شہرت سے زیادہ قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ جنازہ پڑا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ پاک ارشاد فرما رہے نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، تم سے زیادہ قریب میں وہ جنازے کے پاس ہوں، لیکن تم میں سے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ہاں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کسی کی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی اور وہ سب کو دیکھتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، وہ کچھ بھی کرے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور تم کچھ بھی کرو گے اللہ تم سے پوچھے گا کیوں کر کیا ہے۔ سمجھو بات کو، اچھے سے بات کو سمجھنا، دل میں اتارنا۔ اگر بات سمجھ کر کرو گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر بات سمجھ آؤ گے نہیں تو دل میں نہیں آئے گی۔ ابھی تک جو نقصان ہوا ہے ہمارا، بہت دھیان سے سننا، سارے مسلمان بہت دھیان سے سنیں، ہمارا جو نقصان ہوا ہے، ہم نے مخلوق کو دیکھ کر اس کا تذکرہ کیا ہے، اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا انکار نہیں کیا، اور لوگوں کو ہم نے سمجھانے کی کوشش نہیں کی، دعوت نہیں دی، اس لیے ہم دل کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ نفع نقصان ادھر ادھر سے نظر آ رہا ہے، عزت ذلت ادھر ادھر سے نظر آ رہی ہے، امن خوف ادھر ادھر سے نظر آ رہا ہے، اللہ سے ہونا یقین نہیں آ رہا۔ اگر مسلمان اپنے آپ کو محنت پر نہیں ڈالے گا تو اس کے دل کا یقین نہیں بنے گا۔ دل کا یقین بنانا سب سے پہلی محنت ہے۔ دلوں کے اندر اللہ کی ذات و صفات کے یقین آئے، اس کی قدرت کا، اس کی طاقت کا، اس کے خزانوں کا، ہر چیز کا خزانہ ہے اللہ کے پاس۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے، انسانوں کا خزانہ، جانوروں کا خزانہ، پرندوں کا خزانہ، پتنگوں کا خزانہ، پانی کا خزانہ، خوشیوں کا خزانہ، غموں کا خزانہ، زندگیوں کا خزانہ، موت کا خزانہ۔ یہ 7 آسمان نہیں، اللہ چاہے تو 700 کروڑ آسمان بنا دے، اللہ قدرت والا ہے، قدرت ہے اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، یہ میں آپ کو معلومات نہیں بتانا چاہ رہا، میری درخواست ہے بات کو دھیان سے سن کر آج سے طے کرو، ہم بھی انفرادی دعوت دیں گے، ایک ایک کی خوشامد کریں گے۔ کون کون انفرادی دعوت دے گا بولو؟ روزانہ، اور مسلمانوں کو مسجد کے ماحول میں لاؤ۔ اللہ جزائے خیر دے یہ جماعت میں نکلنے والوں کو، اللہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرماوے۔ ماشاءاللہ کیسے خوش نصیب ہے، اپنے کاروبار، کام دھندے، بیوی بچے، ماں باپ، راحت آرام، کمائی کے نقشوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ ساری اجتماع کا یہ عنوان ہے، ہر مسلمان اپنے جان و مال کو قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، صحابہ کی نگاہوں میں ان کے جان و مال کے بے قیمت ہونے نے ساری دنیا میں دین کو زندہ کیا، آج مسلمانوں کی نگاہوں میں جان و مال کے قیمتی ہونے نے ساری دنیا سے دین کو اجاڑ دیا۔ ہم مجرم ہیں، اللہ کو وہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، اپنے نبی کے سامنے قیامت میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں۔
ہمارے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھا، ہمارے نبی نے صحابہ کے پیٹ پہ پتھر بنوایا، ہماری نبی کی لاتی بیٹی ان کے گھروں میں فاتح آئے، صحابہ تڑپتے تھے، بھوکے پیاسے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، انسان جہنم سے بچ جائے۔ حضرت خالد میدان جنگ میں ہے، دشمن مقابلے پہ ہے، جنازہ ان کا قائد اور لیڈر وہ سامنے آیا، جوان، طاقتور، پہلوان اور بہت ماہر۔ حضرت خالد نے جب دیکھا تو رحم کر کہنے لگے، بھائی ہم تم سے لڑنے نہیں آئے۔ وہ اس کو تعجب ہوا، گھوڑا ہے، تلوار ہے، ڈھال ہے، اتنی فوج لے کر آئے ہو، کہتے ہو لڑنے نہیں آئے؟ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا جی ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ داعی کے دل کا درد، مسلمان کے دل میں تمام انسانوں کے لیے جذبہ بنے کہ سارے انسان جہنم سے بچ جائے۔ ہمیں اتنا بڑا مجمع جمع کر کے یہ بات نہیں بتانا ہے ہمارے پاس طاقت ہے، اتنا بڑا مجمع جمع کر کے یہ بات بتانا ہے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت خالد کی بات جراجہ نے جب سنی ایک دم دل پر اثر کیا کہ اچھا بھائی جہنم سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ کہا چلو میرے ساتھ۔ اپنے خیمے میں لے کے جا رہے ہیں، دشمن یہ سمجھ رہے ہیں دھوکہ دے کے اپنے خیمے میں قتل کر دیں گے۔ اندر لے گئے، ان کو نہلایا، پاک کپڑے دیے، اسلام پر 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھی، ابھی نماز کا وقت بھی نہیں ہوا۔ صلاۃ الشکر، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسلام کی دولت۔ کبھی ہم بھی نماز پڑھتے 2 رکعت صلاۃ الشکر؟ سب بھائیوں سے درخواست ہے اگر موقع نکال سکو روزانہ، نہیں تو کبھی تو ضرور پڑھو صلاۃ الشکر، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنایا، اسلام کی دولت دی ہے۔ انہوں نے 2 رکعت پڑھی، اب ان کے طرف سے گئے، ظہر کا وقت آیا، صحابہ ایسے گھمسان لڑائی میں تھے، ظہر کا موقع نہیں ملا، گھوڑوں پر اپنی اپنی سواریوں پر پڑھ لیے، اور حضرت جراجہ اسلام لا کر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جان دے دی اللہ کے راستے میں۔ انسانوں کے دلوں کے اندر ایک اللہ کے غیر کا تاثر ہے، وہ تاثر نکالنا ہے اور یہ بات بٹھانا ہے اللہ کے کرنے سے ہوگا، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے آگے سکھایا اللہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ نبی کا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پاکیزہ طریقہ نبی کا طریقہ ہے، ہمارے نبی کا طریقہ، انسانوں کی ہدایت کا طریقہ، انسانوں کے سکون کا طریقہ، انسانوں کو عزت دلانے والا طریقہ، انسانوں کو کامیابی دلانے والا راستہ۔ اطیعوا اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقوں پہ پورا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کریں گے۔ بات کو سننا بھائی بہت دھیان سے، اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر پورا کرنا۔ ہم جماعت میں ہیں، مقام پر ہیں، واپس جا رہے ہیں، واپسی والے بھی سواری پر جب جاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں، انسانوں کی رعایت کے ساتھ چلیں، کسی کو تکلیف نہ ہو، شور ہنگامہ نہ ہو، ہارن میں زیادہ نہ بجائیں، ضرورت کے وقت تکلیف نہ دیں۔ ہمارا ایک چلنا پھرنا لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ پیار، محبت، سکون، اخلاق، ہمدردی، نرمی، یہ دعوت کی محنت اور یہ اجتماع، اتنے بڑے سارے انسان جمع ہوئے ہزاروں کی تعداد میں، ان سب کا جمع ہونا اس لیے ہے کہ لوگوں کو اخلاق دکھاؤ، اپنے نبی کا طریقہ دکھاؤ۔ خود پیاسے ہیں، جان دے دیتے تھے، لیکن دوسرے پیاسے سے پہلے پانی نہیں پیتے تھے۔ پانی پینے کا طریقہ بتایا، پانی پینا ہے تو بیٹھ کر پینا، پانی دیکھ کر پینا، بسم اللہ پڑھنا، 3 سانس میں پینا، پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ ہمارے جاننے والے تھے، رات کو بچہ رویا، پیاس لگی تھی، بچہ رویا، تو بچے نے اماں سے کہا، تو امی کو نیند لگی ہوئی تھی، وہ ذرا سمجھدار آدمی خود اٹھ کر کھڑے ہوئے اور مٹکے سے پانی اپنے بچے کو دیا۔
تو دل میں یہ بات آئی کہ پانی دیکھ کر پینا چاہیے، پلانا چاہیے۔ پھر سوچا کہ بھائی اپنے گھر کا گلاس ہے، اس میں کیا خرابی ہوگی۔ اب وہ بچے کو پانی دیا، چند گھونٹ پیا، اب وہ چیخنے لگا، چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے۔ لائٹ جلا کر دیکھے تو جس گلاس میں رات کو دودھ پیے تھے، کنارے ہلکا سا دودھ میٹھا رہ گیا، لال چیٹیاں اس میں تیار ہو گئی۔ اب بچے کے منہ میں، حلق میں ساری چیٹیاں ہی چیٹیاں۔ اپنے نبی کا ایک ایک طریقہ ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ پانی دیکھ کر پیو، اگر لائٹ جلا کے دیکھ لیتے تو حفاظت ہوتی۔ ایک ایک سنت کو زندہ کرنا، سنت حاجت، سنت عبادت، سنت دعوت۔ ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے، آپ نے منع کیا، بائیں ہاتھ سے نہیں کھاتے، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اسے تکبر سے کہا کہ میرا سیدھا ہاتھ نہیں ہوتا، کیسے کھاؤں گا؟ آپ نے کہا اللہ کرے ایسا ہو جائے جیسا تو نے کہا۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے ہاتھ کی طاقت اللہ نے چھین لی، پوری زندگی اس کا ہاتھ منہ کی طرف نہیں جا سکا۔ سنت کا انکار کرتے ہو؟ سنتوں میں حفاظت ہے، سنتوں میں تربیت ہے، سنتوں کی وجہ سے محبوبیت ہے، سنتوں کی وجہ سے مقبولیت ہے۔ بڑے سے بڑا عمل اگر نبی کے طریقے پر نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ نبی تمہیں جو دے اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں روکے رک جاؤ۔ نبی کا طریقہ معلوم کرو۔ ہر مسلمان اپنے نبی کے طریقے پر ہو، تاکہ ساری دنیا اسلام کا لہلہاتا ہوا باغ دیکھے۔ مدینہ پاک کے اندر ایسے صحابہ تیار ہوئے، پوری دنیا میں جاتے تھے انسانوں کی بھلائی کو چاہتے ہوئے، اور ان کے دلوں میں کوئی مال کی لالچ نہیں، کوئی عہدہ اور ڈگری کی طلب نہیں، بلکہ انسانوں کی بھلائی۔ وہاں جا کر کہتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ۔ صحابہ کا طریقہ اللہ کو پسند ہے، نورانی طریقہ، پاکیزہ طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ وہ صحابہ نے اختیار کیا، اللہ نے ان کو عزتیں دی۔ بڑے بڑے بادشاہ گھبراتے تھے، سمندر ان کے تابع، آگ ان کے تابع، ہوا ان کے تابع، مسخر کر کے بتایا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے مجھے تسخیر عالم کا نسخہ دے دیا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہی اللہ ہے جو مسخر کرتا ہے، اور وہی اللہ ہے جب ناراض ہوتا ہے تو مسلط کرتا ہے۔ دیندار ہیں، اولاد تابع ہو گئی، مسخر ہے۔ بے دین ہیں، اولاد نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ پڑوسیوں سے ایسی الجھنیں ہیں، چین سکون کی زندگی ختم ہوگی۔ سنتوں کا اہتمام، حدیث میں آتا ہے من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، المحبت فی قلوب البررہ، والحیبۃ فی قلوب الفجرہ، والسعۃ فی الرزق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سنتوں کا اہتمام کرو گے، چار انعام: نیک لوگوں کے دلوں میں محبت، دشمنوں پر رعب، چیزوں میں برکت، اور دین پر استقامت۔ ایک سنت پر عمل کرو، ایک شہید کا ثواب، ایک سنت کو زندہ کرو، 100 شہیدوں کا ثواب۔ دعوت کی محنت، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس محنت کا مقصد احیاء سنت ہے۔ اس محنت کے ذریعے سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ عملاً جماعتوں میں چلتے ہیں، اپنی امیر کی اطاعت، سنت عمل، سواری میں سنت کے طریقے سے، لوگوں کے ساتھ برتاؤ سنت طریقے پر۔ یہ مت دیکھو کون سے دھرم کا ہے، کون سے مذہب کا ہے، یہ دیکھو انسان ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، اس کو بھی لگی ہوگی۔ آپ اپنی جماعت کے لیے چائے لے رہے، کیلے لے رہے، ان کے لیے بھی لو، ان کو بھی شامل کرو۔ لوگ کہیں گے ان کے سامنے ارے یہ بستر والے اچھے نہیں، وہ کہیں گے منہ سنبھال کے بات کرنا، ہم نے ان کے ساتھ ٹرین میں سفر کیا، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اپنے مالک کا نام لیتے ہیں، اپنے مالک کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں، اور انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، تمہارے وکیل تیار ہو جائے۔ ہمارے نبی نے ایسا تیار کیا تھا، صحابہ کو تیار کیا۔ ہماری حاجتوں کی سنت بھی پوری ہو رہی ہو، عبادتوں میں بھی سنت ہو، سفر میں ہے نماز با جماعت پڑھیں گے۔ ہر مسلمان سے گزارش ہے وہ طے کرے، اپنے آپ کو اس ہمت کے ساتھ طے کرے کہ میں انشاءاللہ موت تک با جماعت نماز پڑھوں گا۔ نماز نہیں چھوٹنا چاہیے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لو،
اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کریں گے. روزی کی برکت نمازوں میں ہے. 5 وقت کی نماز اللہ کو کتنی پسند ہے. نماز جب آدمی نماز میں ہوتا ہے اللہ اس کے سامنے ہوتے ہیں, اللہ سے وہ بات چیت کرتا ہے. نماز وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری ہوتی ہے. ہر مسلمان اپنی نماز پر محنت کرے. سننا, اگر نماز اہتمام سے پڑھی اور اچھی پڑھی, اللہ کے سامنے فرشتے نماز کو پیش کرتے ہیں, اللہ خوش ہو کر اس کو اونچے مقام پر رکھتے ہیں. نماز دعا دیتی ہے, اس مسلمان نے مجھے اچھا پڑھا, اس کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا, اے اللہ تو بھی اس کے حالات اچھے کر دے. اگر نماز بگاڑی, بھاگتے دوڑتے آئے, نماز میں دھیان نہیں, کتنی رکعت کیا پڑھا, کیا سنتیں کیا واجبات, نماز کو سیکھا نہیں, قوما جلسہ رکوع کے بعد کھڑا ہونا, دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا, اس نے ٹھیک نہیں کیا, جلدی جلدی کیا, اللہ نماز اس کے منہ پہ مارتے ہیں, وہ نماز ادھر گرتی ہے اور بددعا دیتی ہے, اس کی وجہ سے میں برباد ہوئی, اے اللہ تو اس کو برباد کر. مسلمان کو 2 چیزوں سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. مسجدیں ویران ہوگی, مسجدیں بددعا دے گی, نمازوں کو بگاڑو گے, نمازیں بددعا دے گی. قضا کرنے والے کے لیے بعد میں پڑھ لیا, وقت کو ٹال کر 2 کروڑ 88 لاکھ برس جہنم میں چلنا ہے. 2 کروڑ کوئی معمولی بات ہے ایک نماز کا. اللہ اکبر. قبر میں سب سے پہلے ایمان کا حساب, آخرت میں سب سے پہلے نماز کا حساب. ہماری زندگیاں صحیح رخ پر آئے, ایک ایک مسلمان کی خوشامد کر کے اس کو مسجد کے ماحول میں لاؤ. کیوں بھائی سب کوشش کریں گے؟ ہاں, کتنے اچھے لوگ, کتنی مسجد کی جماعتیں ایسی ہیں ماشاءاللہ, 2 3 ساتھی ملاقات میں جاتے ہیں اور پیار محبت سے مسجد کے ماحول میں لاتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں, ان کی زندگیاں بدلتی ہے. بمبئی میں ایک جماعت نے گشت کیا, جوان 18-20 سال کا لڑکا مسجد میں لائے, پینٹ شرٹ میں تھا. اس کو کہا بھائی وضو کر لو, تعلیم میں بیٹھو. وہ وہاں کھڑا رہا, 1-2 منٹ کے بعد جماعت نے دیکھا ادھر تو وہ تو رو رہا ہے. پوچھا بھائی کوئی نقصان ہو گیا, ہماری کسی بات سے آپ کو تکلیف ہوئی؟ کہتا نہیں, زندگی میں پہلی بار آیا ہوں, تم نے کہا وضو کرو, مجھے وضو کرنا نہیں آتا. ہوش میں آئے ہم. کتنے مسلمان کلمہ نماز نہیں جانتے, بغیر کلمہ نماز کے گئے, کیسا برا حق ہوگا. قیامت میں اللہ کے نبی کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے, ہم اللہ کے نبی سے ملنا چاہیں گے, ہمارے نبی ہم سے ملنا چاہیں گے, فرشتے سینوں پہ ہاتھ مار کے پیچھے دھکا دیں گے, سراپن. اللہ کے نبی کہیں گے میرا امتی ہے, فرشتے کہیں گے آپ کا دین مٹ رہا تھا, آپ کا دین مٹ رہا تھا, اور یہ آدمی اپنے کام دھندے کاروبار میں پھنس رہا تھا, آپ کو تکلیف ہوگی. کیوں بھائی, ہم اپنے نبی کو قیامت میں بھی تکلیف دینا چاہتے ہیں.